کتابوں میں لکھا ہے اور مشہور ہے کہ محمود غزنوی جیسا ہندوستان کو فتح کرنے والا بادشاہ اپنے غلام ایاز کی بہت عزت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ تخت سے اٹھ کر ایاز کو خود اپنی جگہ بٹھایا کرتا تھا اور کہتا تھا تم حکم صادر کرو، میں اسے جاری کروں گا۔ تمام درباری بادشاہ کے اس عمل پر اور ایسی ہی دوسری باتوں پر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے بادشاہ سلامت ایاز کو بلا وجہ اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ بادشاہ نے بھی اپنے درباریوں کو جواب دینے کے لیے اور ان کا امتحان لینے کی غرض سے یہ حکم دیا، کل سب کے سب میرے ساتھ جنگل میں شکار کرنے جائیں گے۔ صبح کے وقت جب سب کے سب شکار پر نکلنے لگے تو بادشاہ نے ہیرے جوہرات سے بھرا ہوا ایک تھیلا بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ جب سب لوگ جنگل پہنچ گئے تو بادشاہ نے ہیرے جوہرات چاروں طرف پھینک دیے اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا، جو شخص جتنے بھی ہیرے جوہرات اٹھا لے وہ اس کے ہوں گے۔ جنگل میں قیمتی ہیرے جوہرات بکھرے پڑے تھے اور بادشاہ کے تمام درباری انہیں ڈھونڈنے کے لیے بادشاہ کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ایاز اپنے بادشاہ کے ساتھ ہی کھڑا رہا۔ سلطان محمود نے پوچھا، ایاز تم کیوں نہیں گئے؟ ایاز نے جواب دیا، میرے پاس بادشاہ سلامت موجود ہیں تو پھر میں ہیرے جوہرات لے کر کیا کروں گا؟ پھر بادشاہ نے اپنے درباری ساتھیوں سے کہا، تم لوگوں نے دیکھ لیا ایاز کتنا مہذب ہے اور با ادب ہے، تم سب کے سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے لیکن یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس طرح محمود غزنوی نے اپنے درباریوں کو جواب دیا اور ساتھ ہی ان کا امتحان بھی لیا۔ اس واقعے کے بعد ایاز کا مرتبہ بادشاہ کی نگاہ میں پہلے سے 1000 گنا زیادہ بڑھ گیا۔ ایاز نے بادشاہ کا ادب کر کے جو سلیقہ سکھایا ہے تو اس بادشاہ کا ادب اور لحاظ کرنے سے کہیں زیادہ بلکہ تصور سے بڑھ کر ادب اور لحاظ کرنے کے حقدار تمام جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امت کا یہ فرض ہے کہ اپنے ہر معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور کبھی ان سے جدا نہ ہوں۔